کہتے ہیں کہ بے خطر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق ہے محل تماشائے لب بام ابھی. تو جوبیوں میں جب بچوں کو دیکھا گزرتے ہوئے بہت دفعہ تو مجھے یہ لگا کہ ان بچوں کو کوئی پڑھائے. یہ تو اسکول ٹائم میں باہر ہی پھر رہے ہیں. تو وہ اسٹوری کو بہت دفعہ میں نے بتائی ہے کہ کس طرح سے ان بچوں سے بات چیت ہوئی. انہیں کھانا تقسیم کرتے ہوئے میں نے کہا لائن بنا لو, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں لائن بناؤ, تو آپ اگر ہمیں سکھائیں گے تو ہم سیکھیں گے. تو مجھے لگا کہ اب تو میرے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ میں ان کو پڑھاؤں. اور اس وقت میں بہت غمزدہ بھی تھی. والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو میں چاہتی تھی کہ اپنے آپ کو غم سے بھی نکالوں اور ادھر میں اپنا دھیان لگاؤں. تو ان بچوں کو پڑھانا مجھے بھی غم سے نکالا اس نے. اور ان بچوں کے لیے جو پہلا سال مجھے چھٹیوں میں بیٹھ کے ان کو پڑھانے کا موقع ملا, مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ بھی ایک لائف ہے. ایسی لائف ہے کہ جو کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے کوشش کرے. جب ضروریات پوری ہوتی ہیں تو پھر انسان سہولیات کی طرف جاتا ہے. سہولیات پوری ہوتی ہیں تو پھر انسان آرائش زیبائش کی طرف جاتا ہے. وہاں تو ضروریات ہی نہیں ہے. گھر میں برتن نہیں ہے, گھر میں جھگی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بس ان کو کھانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کھانا تین ٹائم ہمیں مل جائے. اور اس طرح کے بہت سے انتہا مسائل کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو تعلیم تو ان کے لیے کوئی پرائرٹی ہی نہیں ہے. تو یہ چیز جب ان کو ریئلائز کرائی گئی الحمدللہ, وہ ایک سال مجھے لگیا اسٹوڈنٹ بناتے ہوئے. لیکن اس کے بعد یہ جو اگلا اسکول تھا وہ تقریباً 15 دن میں بن گیا. دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچ اسکول بنا کے گھر کی چیریٹی سے الحمدللہ میں نے جو چلانے شروع کیے, تو مجھے لگا کہ بس ٹھیک ہے, اب اپنے ہاتھ سے ہم خرچ کریں گے تو پتہ ہوگا کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں. میرے سسر صاحب جب فوت ہونے سے پہلے ان کے کچھ دن بیماری کے جو گزرے, اس میں انہوں نے مجھے بلا کے ایک فائل دی. انہوں نے کہا یہ جو فائل ہے یہ میری وہ چیریٹی کی فائل ہے جو کہ میں نے اللہ کی راہ میں دی ہے. تو وہ سیلف میڈ انسان تھے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے جب حساب کتاب کرنا ہے تو یہ فائل اللہ کے آگے پیش کر دوں. میں کہوں گا کہ یہ میں کام کر کے آیا ہوں, جو کھا لیا پی لیا اس کا تو میں نے حساب دینا, لیکن یہ فائل جو ہے یہ میری چیریٹی کی فائل ہے اور یہ تم نے چلانی. مجھے تمہارے اندر نظر آتا ہے کہ تم یہ چلا سکتی ہو. وہ بہت بڑے ماشاء اللہ ڈونر تھے ادارے کے, انجمن وظیفہ سادات, شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے. اس کے سب سے بڑے ڈونر مرزا ذوالفقار تھے. مجھے فخر ہے کہ انہوں نے اپنی بے شمار پراپرٹیز بیچ کے اس ادارے کو ڈونیٹ کی اور کہا کہ یہ میرا فنڈ علیحدہ سے آپ رکھیں, اس میں ہم لوگ ایڈ کرتے رہتے ہیں, میرے ہسبینڈ ایڈ کرتے رہتے ہیں. تو مقصد ہے کہ جو چیریٹی ہے ہم سب کام دنیا میں کرتے رہتے ہیں, لیکن جو چیریٹی ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم نے وہ فائل اپنی بنانی ہے. مجھے میرا اسٹاف اکثر کہتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں شور آف اویئرنیس کا نام توکل الی اللہ رکھ دیتے ہیں, صدقہ جاریہ رکھ دیتے ہیں. سب کام تو صدقہ جاریہ کے لیے ہو گئے. میں نے کہا ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے. ایجوکیشنل ہو جائے, ایجوکیشنل سلائی کے ادارے ہو جائیں, یا جو بھی کام ہم کر رہے ہیں, یا فری رشتہ سروس چلا رہے ہیں, یہ تمام کام ہمارے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کو راضی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دنیا کی دوڑ میں تو ہم لگے ہیں, آسائشوں میں رہ رہے ہیں. ماشاء اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں تمام ضروریات اور سہولیات سے اوپر کے لوگ ہیں. سہولیات سے زیادہ آرائش کے لیول پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. آج فلاں اے سی آ گئے ہیں, اے سی میں اب ہیٹر بھی ہے, چلو جی پچھلے اے سی اتارو, ہیٹر والے اے سی لگا لو, چلو بس یہ بڑا اچھا رہے گا. تو ہم ضروریات کے پیچھے نہیں بھاگ رہے, ہم بھاگ رہے ہیں ایک اور دوڑ ہے جس دوڑ کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جس کو دیکھیں جہاں پہ جا کے کوئی جھنڈا گاڑتا ہے اس سے آگے اگلا بندہ وہاں سے جھنڈا لے کے اس سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ڈور آف اویئرنیس کے بچے لمس یا ہارورڈ نہیں جائیں گے, اور ہمارا ایم بھی ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہنر مند افراد معاشرے کو دیں. ایسے بندے جو ہمارے گھر آئیں تو وہ کوئی الیکٹریشین ہو, کوئی پلمبر ہو, جس کو علم ہو, شعور ہو. بہت سے آپ نے سنا ہوگا یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ گھروں میں ڈاکے ڈال رہے ہوتے ہیں اور سارے گھر کو باندھ کے اور وہ پورا لوٹ کے لے جاتے ہیں. ہمارے اپنے بہت سے ممبرز نے بتائی ہیں اس طرح کی سچی کہانی ہے. یہ معاشرے میں ہو رہی ہے, ڈگریاں لے کے
जॉब मिलती नहीं है, जॉब से मिलती क्योंकि उन्हें आता भी नहीं है, या जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या जो भी वजह है। तो हुनरमंद पढ़े लिखे इंसान हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में चला जाता है तो हम उसे सपोर्ट करते रहते हैं, स्पॉन्सर करते रहते हैं, लेकिन हमारा एम है कि हम पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद माशरे को दें। और हमारी सक्सेस स्टोरीज अब हमारे सामने आना शुरू हो गई। 18 साल हो गए हमारे ऑफिस में जॉब के लिए प्लम्बर और जो इलेक्ट्रीशियन आ रहे होते हैं या राइडर आ रहे होते हैं, तो वो हमारी सक्सेस स्टोरीज है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा गोल जो है वो अभी अचीव नहीं हुआ। यकीनन 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो अभी तो हमने अगर 4,000 का क्रेडिट हमें दिया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि ऊँट के मुँह में जीरा होता है ना, कहते कुछ भी नहीं किया। तो जहाँ 2,70,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, तो मैं समझती हूँ कि अभी हमने काम शुरू ही नहीं किया। हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज इस पे लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से पहले भी मैं बहुत से कल्चर के काम करती थी, लेकिन ये फोकस्ड अब काम जब से शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि इन बच्चों के ऊपर फोकस किया कि तालीम सबसे बड़ा सदका जारिया है। अब अगर आप सदका जारिया की लिस्ट देखें हदीसों की सूरत में, तो हमें पता चलता है सबसे बड़ा सदका जारिया तालीम है। और उसके लिए हदीस जब मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक तालिब इल्म को टूटे हुए कलम से अगर आप हेल्प करते हैं तो ये सबसे बड़ा सदका जारिया है। तालीम तो हमारे दीन का एक हिस्सा है। कहा है कि इल्म हासिल करो गोद से कब्र तक, चाहे चीन जाना पड़े। तो ये कोई लिमिट नहीं बताई किसी ना एज की और ना ही कहीं जगह की कि कहीं चले जाओ इल्म हासिल करते रहो। तो ऐसी कौम में अगर पढ़े लिखे अफराद की तादाद देखें तो वो भी आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ज्वेलरी मैंने डोनेट की अपने सुसर साहब की। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने उस वक्त कुरान की क्लासेस चल रही थी, तो मैंने ये देखा कि कुरान में जो आयात आ रही थी कि ज्वेलरी के सोने चांदी से तुम्हें दागा जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सुसर साहब को मैं गिफ्ट दे दूँ और उनकी फंड में ऐड कर दूँ। उस वक्त 2 रुपये पहले से ही बना था, लेकिन ये ख्याल मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आया और हमारियों ने मुझे इजाज़त दी और मैंने अपनी 50 तोले से ज़्यादा की ज्वेलरी थी उसके मोती हटा के उन्होंने बोर्ड को जितना वो दिया तो मैंने उसको उनके फंड में शामिल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे कई लोग कहते हैं इस वक्त आपकी ज्वेलरी ना इतने करोड़ की होती है, क्योंकि उस वक्त आपने 12,000 तोला में दी थी और वो अब अगर होती तो इतने करोड़ की होती। करोड़ का तालीम कन्वर्ट हो गए। अल्लाह ताला कबूल करे तो वो बच्चे ये भी मैं उसके ज़रिए तालीम हासिल उन्होंने की होगी और हमें नहीं पता कि हमारे नामा-ए-माल में क्या चीज़ें लिखी जा रही हैं। तो इसीलिए अमालनामे को तोलने का अल्लाह ताला ने बताया कि तोले जाएंगे। हम बाज़ का छोटा सा अमल करते हैं वो इतना भारी होता है, बात तो बड़े बड़े अमल हम कर रहे होते हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और बहुत से अमल करना बड़ा आसान है, उसको कब्र तक लेके जाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने अमाल को बचा के कब्र तक ले जाएं, अल्लाह के सामने पेश कर सकें। और मेरे माशाल्लाह बच्चे, बड़ा बेटा अभी हार्वर्ड से पढ़ के आया तो कहता है कि आपका बच्चा हार्वर्ड जा सकता है। मैंने कहा नहीं, मेरा ये एम भी नहीं है। अगर लंच चला गया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अच्छे कॉलेजेस में मुझे बहुत सी माशाल्लाह डॉक्टर असगर जैदी साहब ने ऑफ़र की थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाए। मैंने कहा हमारा बहुत बड़े बड़े एम्स हैं भी नहीं, हम माशरे को पढ़ा लिखा हुनरमंद इंसान देना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इस वक्त डोर को बैरिंग जो है ये एक तहरीक है। आप ये ना सोचें कि ये इदारा जो है वो कोई पैसे जमा कर रहा है। अगर हमें पैसे जमा करने होते तो हम रिश्ता सर्विस से पैसे जमा करते, एक एक रिश्ते के लाखों की फीसें रखते और फिर देखें कि फंड की क्या भरमार होती है हमारे पास। ये तो एक तहरीक है। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि डोर ऑफ अवेयरनेस कोई इदारा कोई एनजीओ नहीं है, ये एक तहरीक है, एक माइंडसेट है जिसको हम चाहते हैं कि सब लोग इस माइंडसेट में आए, वेलफेयर के माइंडसेट में। अपना तो खाया पिया हमने गुजार देना है, उसका तो हिसाब देना जाते हैं। एक वेलफेयर माइंड बना के हम ऐसे काम करें
کسی گھر کو جوڑنا، کسی دو فیملیز کو ملا دینا. آپ یقین کریں کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے سنا BBC کی رپورٹ. انہوں نے کہا کہ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ بچیاں 35 سال سے اوپر جا چکی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوئے. یہ اتنا الارمنگ سچویشن ہے. اس میں قصور ان بچیوں کا بھی نہیں ہے اور ان لڑکیوں کا بھی نہیں ہے. اس میں قصور ہے اس سوسائٹی کا. پہلے بزرگ یہ کام کرتے تھے، اب بزرگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، ایسی برائی نام لگ جائے گی، تم نے رشتہ کرایا تھا. بھائی جنت تو بڑی آسانی سے لینا چاہتے ہو، تھوڑے سے مشکل کام بھی کر لیں. تو ڈور آف اویئرنیس میں الحمدللہ تقریباً 18,000 رشتے تو آن بورڈ ہیں جو ہم نے کروائے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ کروائے ہیں. ایک پینی بھی ہم نے نہیں دی، بلکہ کئی دفعہ ہم لوگ اپنے ممبرس کو ریموو کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پیسے ویسے ڈیمانڈ کیے یا کچھ بھی کیا، تو ہم اس کو فری آف کاسٹ کرنا چاہتے ہیں 100% اس ویلفیئر کے مائنڈ کے ساتھ کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. بہت لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پیسے لیں وہاں سے، وہ تو بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں میں رشتے آپ کرا رہی ہیں. ہاں میں کرا رہی ہوں، بہت الحمدللہ میرے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے لوگوں کے فیملیز کے بچوں کے رشتے کروائے. لیکن اس میں پیسے دینا ہم پہ حرام اس لیے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک تحریک بنے، ہر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرے. جس کا اگر کوئی رشتہ نہیں ہوگا دوسرے کو بتا دیں کہ آپ دیکھ لیں. تو یہ اس طرح سے یہ نیٹ ورکنگ ہوگی اور گھروں کو آباد کرنے میں، نکاح کو آسان کرنے میں ہم سب مل کے اپنی ایفرٹ ڈالیں. اس میں میں تو سلام پیش کروں گی وہ ان والنٹیئرس کو جو 60 سے زیادہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں. اب یہ جو تحریک ہے اس کے لیے ہم نے ایک کام کیا ہے، اس میں آپ لوگ بھی میرا ساتھ دے سکتے ہیں. ہم لوگ رجسٹرز مختلف اداروں میں رکھوا رہے ہیں اور ہماری ویب سائٹ بھی ریڈی ہو چکی ہے، ڈیٹا انٹر ہو چکا ہے. اس میں آپ لوگ اس سے سرچ کریں، اپنا اپنا رجسٹر مینٹین کریں. ایک بندہ والنٹیئر کر دیں کہ کسی ادارے کے ساتھ جتنے لوگ بھی جڑے ہیں ان کو اگر رشتوں کی ضرورت ہے تو وہ اس ایک ایکسپرٹ کے پاس بیٹھے اپنا رشتہ انٹر کروا دیں. ہم نے بہت سے اداروں میں رجسٹر رکھوانے شروع کیے اور بہت سے ٹریننگ بھی دی ہے الحمدللہ. بہت سے دینی ادارے بھی اور اس کے علاوہ بھی سوسائٹیز ہیں ڈفرینٹ. تو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی والنٹیئر کرنا چاہے تو ہم ان کو ایک آدھے گھنٹے کی ٹریننگ دیں گے اور وہ ایکسپرٹ بن کے ہم سے اپنا ادارہ چلانا شروع ہو جائے گا الحمدللہ. تو یہ جو میچ میکنگ کی سروسز ہیں اس میں آپ لوگ والنٹیئر کریں. ایک رشتہ کرانے کا جو ثواب بتایا گیا ایک حج کا ثواب ہے. جو لوگ بہت زیادہ حج پہ بار بار جاتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ گھر بیٹھے حج کریں. ایک واجب حج کریں اور باقی کے ثواب والے حج آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں پڑی ہوئی ہیں. اٹھائیں اور لے لیں، اپنے نامہ اعمال میں ڈلوا لیں. بہت سے ایسے کام ہیں. پھر ایک اور ریکویسٹ میں کرنا چاہوں گی اس تحریک کے حوالے سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسکولوں کا نیٹ ورک بڑھے، جیسے کہ ابھی صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں 5 ماڈل اسکول بنائیں. آپ نہ ماڈل بنائیں. کسی کے پاس اگر فرض کریں کہ کوئی جگہ پڑی ہے، کسی کے پاس گھر پڑا ہے، اب آئے گھر خالی پڑا ہے، کسی کے پاس کوئی شاپ پڑی ہے، ارد گرد کے بچے، ہم 2 ٹیچرز رکھتے تھے، ایک کاری رکھتے تھے اور وہ ان 20 بچوں کو پڑھانے لگ جائے. آپ دیکھیں یہ نیٹ ورک کتنا بڑھے گا اور اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا. میں ابھی اپنا بجٹ دیکھ رہی تھی جو آڈٹ ہوتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ ہماری اتنی زیادہ ریسورسز کرایوں میں جا رہے ہیں. تو اب جیسے ہمارے شمسی صاحب نے ٹوبا ٹیکسی میں کی جگہ دی ہے تو وہ جگہ ہمیں فری آف کاسٹ ملی ہے، وہاں پہ اسکول چل رہے ہیں. اور وہ جب بھی جاتے ہیں اپنے قبرستان میں بھی بہت سے اپنے مرحومین کو دعا کر کے اور وہ پھر اسکول میں جاتے ہیں اور ان کے جو بہت زیادہ لوگ کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اسکول کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہنر سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو ڈور آف اویئرنیس کے اسکول بھی اور ہنر بھی یہ ہماری تحریک کے طور پہ اس کو لیں. آج کے میں اس پروگرام میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کی کوئی ایسی جگہ ہے یا کسی کے پاس ٹائم ہے، اپنی جگہ کو اسکول کے لیے چند گھنٹوں کا تو اسکول ہوتا ہے اور ارد گرد کے بچے، ہمارا ڈیفینس کے فیز 5 میں اسکول چل رہا ہے، اس میں لوگ سفارشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسکول میں ایڈمیشن ملا دیں. تو وہ کیا ہو گیا، اتنا زیادہ زبردست کام ہو رہا ہے کیونکہ ڈیفینس کی سوسائٹی میں وہاں پہ بہت سے بچے ہیں جو میڈس کے ہیں، گارڈس کی ہیں، تو وہ بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو میرے اتنے پیارے ممبرس جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ان کو سلام
اس میں ہمارے بہت پیارے ممبرز ہیں جنہوں نے اپنی جگہ بھی ڈونیٹ کی ہوئی ہے، اپنا ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم اپنے کوئی پیارے کو ہدیہ کرنا چاہیں، گفٹ کرنا چاہیں. تو میں سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے ایک نعرہ لگاؤں گی، اس کے بعد اپنی پوری ٹیم کے لیے. تو پاکستان اور ڈور آف اویئرنیس کے والنٹیئرس اور ڈور آف اویئرنیس کے اسکولس کے جتنے بھی ہمارے کارکن ہیں زندہ باد، اور ڈور آف اویئرنیس کے تمام والنٹیئر اسٹاف اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سب کو زندہ باد. اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس تحریک کا حصہ بنیں. بہت شکریہ.